اللہ کا پیغام مومنوں کے نام، اللہ کا پیغام مومنوں کے نام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ہے اے ایمان والو۔ سبحان اللہ، یہ آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام ہے جس میں ہم ان آیتوں کو لیتے ہیں کہ جس میں اللہ پاک نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا۔ ابھی پیچھے ہم نے ایک موضوع لیا، سود کی حرمت۔ آج ہمارا موضوع ہے عدل و انصاف۔ کتنی ضرورت ہے عدل کرنے کی، انصاف کرنے کی، حق بات کی گواہی دینے کی۔ اس کے متعلق بھی انشاءاللہ الکریم ہم سنیں گے۔ ہمارے نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی فضیلتیں ہیں درود پاک کی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بارہا آپ سنتے بھی رہتے ہیں، بیان بھی کرتے ہوں گے، ہو سکتا ہے آج ہم پکی نیت کرتے ہیں کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کم سے کم 100 مرتبہ درود پاک روزانہ پڑھا کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ موضوع ہے عدل و انصاف۔ اسلام میں عدل و انصاف کی بہت اہمیت بیان کی گئی ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس کے متعلق ہماری رہنمائی کی گئی ہے، احادیث میں بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اور اگر میں مجموعی اعتبار سے بات کروں تو معاشرہ جو پرامن ہوتا ہے نا، وہ عدل و انصاف سے ہی ہوتا ہے۔ جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں عدل و انصاف دور ہو جائے، ایسے لوگ ختم ہو جائیں، تو پھر معاشرہ بگڑتا ہوا نظر آتا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ آئیے سب سے پہلے اللہ پاک نے مومنوں سے کیا خطاب فرمایا ہے، کیا رہنمائی کی گئی ہے، آئیے سنتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 5 سورہ النساء کی آیت نمبر 135 میں، جس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ، چاہے وہ تمہارے اپنے والدین یا رشتہ دار کے خلاف ہی گواہی ہو۔ جس پر گواہی دو وہ غنی ہو یا فقیر، بہرحال اللہ ان کے زیادہ قریب ہے۔ تو نفس کی خواہش کے پیچھے نہ چلو کہ عدل نہ کرو۔ اگر تم ہیر پھیر کرو یا منہ پھیرو تو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ یہ ہے قرآن کریم کی آیت جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے ترجمہ رکھا ہے۔ واضح الفاظ میں بھی ہمیں قرآن کریم میں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں انصاف کرنا ہے۔ اگرچہ سامنے آپ کے والدین ہوں، آپ کے جاننے والے ہوں، پڑوسی ہوں، پر جب بات انصاف کی آئے گی، جب بات عدل کی آئے گی تو ہمیں انصاف سے ہی کام لینا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ والدین کو دیکھتے ہوئے ہم جھوٹی گواہی دیں یا عدل و انصاف کو بھول جائیں۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، اسلام ہم سے یہی چاہتا ہے۔ جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کا معنی بھی سمجھ لیتے ہیں، کیا مفہوم ہے اور اس سے مزید ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرنے کا اہم حکم بیان کیا گیا۔ جو چیزیں آدمی کو ناانصافی کی طرف مائل کرنے کا سبب بن سکتی ہیں، ان کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا کہ یہ چیزیں انصاف کرنے میں آڑے نہ آئیں۔ کون سی وہ چیزیں ہیں، کون سی وہ باتیں ہیں کہ جو انصاف کرنے میں ہمارے سامنے آڑے آ رہی ہوتی ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں، وہ کون سی باتیں ہیں کہ جو ہمیں عدل نہیں کرنے دے رہی ہیں، انصاف نہیں کرنے دے رہی ہوتی ہیں، وہ بھی سن لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جن کو ہم رشتہ داروں کا بھی نام دے رہے ہوتے ہیں، تو رشتہ داروں کی طرف داری کرنے کی وجہ سے یا تعلقات والوں کی رعایت کرنے کی وجہ سے، کسی کی امیری کی وجہ سے اس کی حمایت کرنا یا کسی غریب پر ترس کھا کر دوسرے فریق پر زیادتی کر دینا، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو انصاف کے تقاضے پورے کرنے میں رکاوٹ ہیں۔ یہ تمام چیزیں میں نے بھی آپ کے سامنے رکھی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، ان سب کو شمار آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فیصلہ کرتے ہوئے اور گواہی دیتے ہوئے جو صحیح حکم ہے اس کے مطابق چلو، اور کسی قسم کے تعلق داری کا لحاظ نہ کرو، حتیٰ کہ اگر تمہارا فیصلہ یا تمہاری گواہی تمہارے سگے ماں باپ کے بھی خلاف ہو تو عدل سے بالکل نہ ہٹو۔
بالکل کلیئر کٹ ہماری اس میں رہنمائی کی گئی ہے، صاف بالکل حکم وارد ہوا ہے کہ جب بات عدل و انصاف کی آئے گی تو والدین کو نہیں دیکھا جائے گا، رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جب بات عدل کی ہے، جب بات انصاف کی ہے تو بالکل عدل و انصاف کو قبول کیا جائے گا، جو صحیح فیصلہ اس کو کیا جائے گا۔ ایک بڑی ہی پیاری مثال میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اس مثال سے بہت سارے سوالات بھی ہمارے کلیئر ہوں گے، اور عدل و انصاف کی کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے، اور عدل و انصاف کرنے سے ہمارے معاشرے میں کیا آ رہا ہوتا ہے، ہمیں کیا آؤٹ پٹ مل رہا ہوتا ہے، اس سے آپ سمجھیں گے۔ کیا ہے، حدیث پاک کی روشنی میں سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، قبیلہ قریش کی ایک عورت نے چوری کی تو اس کے خاندان والوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سفارش کرنے کے لیے کہا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفارش کی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم اللہ تعالیٰ کی حدوں میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کرتے ہو؟ پھر کھڑے ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا، تم میں سے پہلے لوگوں کو اس بات نے ہلاک کیا کہ جب ان میں سے کوئی معزز شخص چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب کوئی کمزور چوری کرتا تو اس پر حد قائم کرتے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو حدیث پاک ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ ایک صحابی رسول ہیں، قبیلہ قریش میں کسی عورت نے چوری کی ہے، سفارش کے لیے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دے دیا اور وعید بھی بیان کی، اور پیچھے کے لوگوں کا واقعہ بھی سامنے رکھا، اور آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا، اس حدیث پاک کا ایک اور میں ٹکڑا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ واقعی ان لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو اپنے گھر میں یا اپنی سوسائٹی میں ایک لیڈر کی حیثیت رکھتے ہیں، یا جن سے کچھ فیصلہ کروایا جا رہا ہوتا ہے، جو گھر کے بڑے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم کھا کے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کر لیتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام، کہ جب بات عدل و انصاف کی آئے گی تو نہ بیٹی کو دیکھا جائے گا، نہ والدین کو دیکھا جائے گا، نہ یار دوستوں کو دیکھا جائے گا، نہ رشتہ داروں کو دیکھا جائے گا۔ دیکھیں نا، آپ نبیوں کے سردار ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صاحب جنت ہیں، صاحب شریعت ہیں، اور فرما کیا رہے ہیں کہ اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کر لیتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ اللہ کی قسم کھا کے ارشاد فرما رہے ہیں۔ دیکھیں آپ، اب ان لوگوں کے لیے اس میں نصیحت ہے کہ جو اپنے گھر والوں کی وجہ سے انصاف کو بھول جا رہے ہوتے ہیں، یا معزز کوئی شخص ہے، یا کوئی ایسا ہے کہ جو آپ کے کام کو بنا رہا ہوتا تو اس کی رعایت کرتے ہوئے، حمایت کرتے ہوئے جو ہے ایک کمزور رفیق کو دبا دیتے ہیں، غلط فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ اور اب تو ایسا دور آ چکا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ جھوٹی گواہی جو ہوتی نا، اس کو بھی خریدا جا رہا ہے آج کے دور کے اندر۔ پہلے کے دور میں گواہی کتنی زیادہ معتبر ہوا کرتی تھی۔ پہلے کے دور میں تو قسم اگر کسی نے کھا لی نا کہ میں اللہ پاک کی قسم کھاتا ہوں میں نے نہیں کیا، تو اس کو مان لیا جاتا تھا۔ اور آج کے دور میں اگر کوئی قسم کھائے نا تو اس پہ یقین ہی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ آج کا معاشرہ ایسا ہے۔ آج تو گواہیوں کو خریدا جا رہا ہے، معاذ اللہ، آج تو قسموں کو خریدا جا رہا ہے۔ دیکھیں نا، 1,00,000 روپے دیں آپ، انسان اپنی جو ہے گواہی کو بھول جاتا ہے کہ مجھے اصل میں بات کیا کرنی تھی، وہ بول رہا ہوتا ہے جو 1,00,000 روپے جس نے دیے ہوتے ہیں۔ تو آج کا معاشرہ ایسا ہے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری ہمیں بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر میری بیٹی بھی اگر ہوتی نا تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ ہے ہمارے نبی، یہ ہے ہمارا اسلام۔ تو گزارش کرتا ہوں میں ان لوگوں سے کہ جو فیصلہ کرنے والے ہیں، جو بڑے ہیں، یا جن سے کوئی مشورہ کیا جاتا ہے، پلیز بڑوں کو دیکھ کر، والدین کو دیکھ کر، گھر والوں کو دیکھ کر فیصلہ نہ بدلیں۔ جو حق ہے، جو درست ہے، جو صحیح ہے، اسی کے مطابق فیصلہ کریں گے تو آپ کی بات میں ہی وزن رہے گا، آپ کی بات کو مانا جائے گا، اور آپ کے ذریعے آپ کی سوسائٹی اچھی ہوگی۔ آئیے عدل و انصاف کی کیا اہمیت ہے وہ بھی سن لیتے ہیں۔ عدل و انصاف کی اہمیت ہر کوئی بخوبی واقف ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ عدل و انصاف سے ہمیں کیا کیا فائدے مل رہے ہوتے ہیں۔ دنیا کا امن و امان، پرسکون معاشرے کا قیام، حقوق کا تحفظ، زندگیوں کی حفاظت، ظلم کا قلع، برائیوں کا خاتمہ اس کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ان سوسائٹیوں کو کہ جہاں پر فیصلے
صحیح معنوں میں نہیں کیے جاتے، ایک دوسرے کی رعایت کی جا رہی ہوتی ہے، تو اس سوسائٹی میں امن آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا، وہاں پر حقوق کا تحفظ آپ کو نظر نہیں آئے گا، سکون وہاں پر بالکل آپ کو نہیں ملے گا۔ پر جہاں پر عدل و انصاف سے کام لیا جاتا ہے، صحیح فیصلے کیے جاتے ہیں، صحیح گواہیاں دی جا رہی ہوتی ہیں، آپ ان سوسائٹی کا وزٹ کریں، آپ کو لگے گا کہ یار یہ سوسائٹی کتنی پیاری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر جو ہے نا ہر کام سوچ سمجھ کے کیا جاتا ہے، ہر چیز اس کو دی جاتی جو اس کی ہے، اور ہر وہ چیز اس سے لی جاتی ہے جو اس کی نہیں ہے۔ تو یہ برکتیں ہیں عدل و انصاف کی، یہ اہمیت ہے۔ تو پلیز آپ بھی اس پر عمل کریں اور برکتیں حاصل کریں۔ اسی طرح قرآن مجید میں اور احادیث میں بھی بہت سارے احکام وارد ہوئے ہیں، اور اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ اسلام نے عدل کی اہمیت پر صرف چند ایک مبہم جملے نہیں بلکہ پورا ایک نظام بیان کیا ہے کہ عدل کیسے کرنا ہے، انصاف کیسے کرنا ہے، گناہوں سے کیسے بچنا ہے، سچی گواہیاں کیسے دینی ہے، یا جو نہیں دے رہے ہو تو ان کو کیسے سمجھانا ہے۔ آئیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا وہ سنتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں ان کے سپرد کرو، اور یہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، بے شک اللہ تمہیں کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اب دیکھیں نا، بالکل صاف جملہ بیان کیا گیا، کیا بیان کیا گیا ہے کہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ قرآن پاک کے اندر ہے نا، کوئی مبہم جملہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کی تفسیر کی جائے، وضاحت کی جائے، اس پر غور و فکر کیا جائے۔ اللہ پاک نے صاف جملوں میں ارشاد فرما دیا ہے کہ جب بھی کوئی فیصلہ کرنا ہے تو انصاف کے ساتھ کرنا ہے، عدل کے ساتھ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں، آپ قرآن پاک میں اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ہماری کیا رہنمائی فرمائی سنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک عدل و انصاف کرنے والے اللہ کے دربار میں نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ سبحان اللہ، تو بڑی پیاری خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو عدل و انصاف سے کام لے رہے ہوتے ہیں، جو فیصلے انصاف کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، بروز قیامت اللہ پاک ان کو نور کے ممبروں پہ رکھے گا۔ سبحان اللہ، مبارک ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ہر فیصلے کو عدل و انصاف کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، سچی گواہیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے فیصلوں میں، اپنی بیویوں کے معاملے میں اور ان تمام کاموں میں جن کے وہ والی بنے عدل کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ وہ لوگ ہوں گے۔ اب دیکھیں نا، اگر آپ بھی چاہتے ہیں نور کے ممبروں پر آنا، اگر آپ بھی چاہتے ہیں اللہ پاک کی خوشنودگی، اگر آپ بھی چاہتے ہیں اللہ پاک کی رضا، اگر آپ بھی چاہتے ہیں جنت، تو پلیز آپ بھی اس حدیث پاک پر عمل کریں اور عدل و انصاف سے کام لیں۔ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک نے چاہا تو آپ بھی نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ آئیے اس کے متعلق میں آپ کو چند واقعات سناتا ہوں، بڑے پیارے واقعات ہیں، آپ کو اگر ہو سکے تو آپ اس کو یاد کر لیں، تاکہ آپ جب عدل و انصاف سے کام کریں گے تو یہ واقعہ سامنے ہوگا تو آپ کو بڑی خوشی ملے گی۔ اور وہ لوگ جو عدل و انصاف سے کام نہیں کر رہے ہوتے، آپ ان کو یہ واقعہ سنا کر ان کو نصیحت دے سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز تقسیم فرما رہے تھے، بانٹ رہے تھے، تو ایک شخص آیا اور آپ پر جھک گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے پاس موجود لکڑی لگائی تو اس کا چہرہ زخمی ہو گیا۔ اب دیکھیے، آپ چہرہ زخمی ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، آؤ بدلہ لے لو۔ اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی قصدن نہیں کیا ہے، بس ہو گیا۔ اور ہونا بھی کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چھڑی اگر ہمارے لگ جائے تو ہمارے تو جو ہے وارے نیارے ہو جائیں، مگر پھر بھی دیکھیں آپ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرما رہے ہیں، اے صحابی آؤ بدلہ لے لو۔ اب صحابی ہوتے ہیں، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نے معاف کیا۔ اب دیکھیں اس میں ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سردار ہیں، اللہ پاک کی ذات کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کہ آخری نبی ہیں۔ اب جو ایک چھڑی کے ذریعے زخمی ہوئے تھے صحابی، تو ظاہر سی بات ہے وہ قصدن تو نہیں کیا گیا تھا، مگر پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ آؤ بدلہ لے لو۔ اس کو بولتے ہیں عدل، انصاف اس کو کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اگر ہمارے ساتھ اگر اس طرح کا ہو جائے تو پھر ہم تو کیا کیا نہیں کر رہے ہوتے، ہے نا۔ ایک چھوٹی سی اگر کوئی ٹھوکر ہم سے لگ جاتی ہے کسی کے ساتھ
تو پھر بڑے بڑے جھگڑے ہمارے یہاں ہو رہے ہوتے ہیں. اگر تھوڑی سی کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو بڑے بڑے فیصلے ہم لوگ کر دے رہے ہوتے ہیں معاذ اللہ. پھر تو کیا کیا نہیں ہو رہا ہوتا ہے. اور یہاں دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کا بھی حکم دیا اور عدل و انصاف سے کام لینے کا ہمیں حکم دیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انصاری صحابی حضرت سیدنا اسید بن حضیر فرماتے ہیں کہ وہ اپنی قوم سے گفتگو کر رہے تھے. مزاح کی باتیں ان کے درمیان چل رہی تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پہلو میں لکڑی لگا دی. لکڑی لگ گئی. انہوں نے کہا مجھے بدلہ دیجیے. آپ نے فرمایا بدلہ لے لو. عرض کی آپ کے جسم اطہر پر قمیض ہے. جب آپ نے یہ لکڑی لگائی تھی تو میرے جسم پر قمیض نہیں تھی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص مبارک کو اٹھا دیا تو وہ صحابی آپ سے لپٹ گئے. سبحان اللہ. آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں پر بھی کوئی بدلہ لیا جا رہا ہوگا, پر صحابی ہوتے ہیں ماشاء اللہ. تو آپ نے کیا کیا؟ وہ صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے لپٹ گئے نا, اور پہلو مبارک کو بوسہ دینے لگے. عرض کی یا رسول اللہ میرا یہی مقصد تھا. پر دیکھیں آپ, یہ تو ایک صحابی کا عشق رسول ہے کہ آپ نے بدلے کے نام پر کیا کیا, آپ کو مطلب گلے لگایا اور پھر جو ہے اس طرح سے آپ نے ذکر کیا. ویسے تمام صحابہ تو ویسے ہی جنتی ہیں ماشاءاللہ, ہر صحابی نبی جنتی. پر ہمیں اس میں سیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو چیز ہوئی اس پر آپ نے کیا فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ میں نبی ہوں تو مجھ سے اگر چھڑی لگ گئی ہے تو پھر عدل و انصاف نہیں ہوگا. وہ تو نبی ہیں اور پھر بھی یہ تربیت ہے ہم لوگوں کے لیے. پھر بھی آپ نے کہا کہ آؤ بدلہ لے لو. سبحان اللہ. صحابی بول رہے ہیں کہ میرے جسم پر قمیص نہیں تھی جب آپ نے چھڑی لگائی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل, اسی کو تو بولتے ہیں انصاف, پورا حق دینا. تو آپ نے اپنے جسم سے قمیص کو ہٹایا. دیکھیں آپ ماشاءاللہ کیا زبردست بات ہے اور کیا نصیحت ہے ہم سب کے لیے. اگر ہم بھی اس بات پر عمل کرنے والے بن جائیں کہ اگر کوئی حق کا معاملہ ہے تو صحیح معنوں میں اس کو دیا جائے, اور جس کا جو مال نہیں ہے اس سے لے کر اس کو دیا جائے جس کا ہے. اگر عدل و انصاف سے اگر ہم چلتے رہیں گے, اپنے سوسائٹی کو لے کر آگے بڑھاتے رہیں گے اور عدل و انصاف پر ہمیشہ قائم رہیں گے, تو آپ دیکھیے گا وہ دن دور نہیں ہے کہ جس دن ہماری سوسائٹی بھی پرسکون ہو جائے گی, ہمارے ہر چیز کا تحفظ کیا جائے گا, ہماری سوسائٹی کو بیان کیا جائے گا. پھر آنے والا بچہ ہمارا وہ گواہی دے گا کہ یار ہم اس سوسائٹی میں پیدا ہوئے کہ جہاں پر ہر کسی کو حق دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے گھر کے اندر بھی بہت سارے تحفظات کو جو ہے پامال کیا جا رہا ہوتا ہے. بہت ساروں کے حق ہیں جو نہیں دیے جا رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ میں آپ کو میراث کی بات عرض کروں. میراث جب تقسیم ہوتی ہے, جب والد صاحب رخصت ہوتے ہیں تو بہت ساری پراپرٹی بچوں کے نام کر کے جا رہے ہوتے ہیں. پر ایک بچہ وہ ہوتا ہے کہ جس نے والدین کی خدمت زیادہ کی ہوتی ہے, یا وہ جس کا نام ہے یا جو بڑا ہے یا جس کی بات زیادہ مانی جاتی ہے, تو وہ پھر ناانصافی کر رہا ہوتا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے والدین نے مجھ کو بہت ناز سے پالا ہے, میں نے والدین کے لیے بہت کچھ کیا ہے, تو پراپرٹی میں سے حصہ میں آپ کو کم دوں گا. اس کی تو بالکل بھی اجازت نہیں ہے. اگر آپ نے جیتے جی والدین کی خدمت کی ہے تو وہ تو آپ کا حق تھا, یہ تو آپ پہ ضروری تھا, کیونکہ والدین کی پرورش, والدین کی حفاظت, والدین کی خدمت کرنا یہ تو ہم پہ ضروری ہے. پر اس کے نام پر آپ میراث میں اس طرح سے تقسیم کاری کریں کہ اپنے چھوٹے بھائیوں کو, بہن کو حصہ کم دیں یا بالکل نہ دیں, اس کو آپ اپنے پاس رکھ لیں, اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے. اب دیکھیں نا, اب اگر یہ چیزیں اگر ہمارے گھر میں چلتی رہے گی, ہم تقسیم کاری درست نہیں کریں گے. اچھا, اس کے علاوہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ 2-3 بچے گھر میں ہوتے ہیں تو والد صاحب جن سے زیادہ محبت کرتے ہیں ان کے لیے چیزیں بھی زیادہ لا رہے ہوتے ہیں, جبکہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. ہاں, جس کی ضرورت ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے, پر انصاف کی جب بات کریں گے, عدل کی جب بات کریں گے, تو ہر بچے کے لیے برابر لانے کا بالکل حق دیا گیا ہے. بالکل لایا جائے, اس سے خوشی بھی ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے گھروں کے اندر بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, معاشرے میں ہو رہی ہوتی ہیں. اب کوئی اگر چوری کا معاملہ آ گیا ہے, یا کوئی ڈکیتی کا معاملہ ہے, یا اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم دوسرے والوں کو دیکھتے ہوئے فیصلہ چینج کر دیتے ہیں. دوسرے والوں کو دیکھتے ہوئے اچھے مالدار ہے تو فیصلہ چینج کر دے رہے ہوتے ہیں. تو اگر اس طرح سے اگر ہم چلتے رہیں گے تو آپ یاد رکھیے گا ہمارا معاشرہ کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا معاشرہ, آپ اچھے ہو جائیں, آپ کا گھر اچھا ہو جائے, آنے والے بچے اچھے ہو جائیں,
تو آپ کو ہر معاملے میں محتاط ہونا پڑے گا، ہر کام کو عدل و انصاف کے ساتھ لے کر چلنا ہوگا۔ عدل فاروقی میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر انشاءاللہ آخر میں دعا بھی کریں گے۔ تاریخ اسلام میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل بہت زیادہ مشہور، آپ سب جانتے بھی ہیں۔ جب بات عدل کی آئے گی، جب بات انصاف کی آئے گی، تو اب نہ کالا گورا دیکھا جائے گا، نہ مالدار غریب دیکھا جائے گا، نہ بادشاہ نہ امیر دیکھا جائے گا۔ دیکھا یہ جائے گا کہ حق فیصلہ کس کی طرف ہے، حصہ کس کا ہے اور معاملہ کیا ہے۔ یہ ہے اسلام۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم بھی الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی اسلاف کو ماننے والے ہیں، شریعت کو ماننے والے ہیں، اللہ پر ایمان لے کر آئے ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں کیا ارشاد فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ کرنا ہو تو عدل و انصاف کے ساتھ کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے بھی ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے، اسلاف کی سیرت بھی ہمیں یہی سکھا رہی ہوتی ہے۔ ہمیں دیگر اور بہت سارے اجتماعات کے اندر ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا رہتا ہے، بس کمی اس بات کی ہے کہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ جس دن ہم ان باتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں گے تو ہمارا معاشرہ خود بخود اچھا ہو جائے گا، اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارا گھر اچھا ہو جائے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو باتیں ابھی آپ نے عدل و انصاف کے بارے میں سنی ہیں ان پر آپ عمل بھی کریں، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں، اور جو بالخصوص کسی معاملے میں گواہ بنتے ہیں یا کوئی فیصلہ کرتے ہیں، بڑے ہیں یا آپ سے کوئی مشورہ کیا جاتا ہے، ان سے تو میں بالخصوص گزارش کروں گا کہ آپ بالکل بھی عدل و انصاف کے دامن کو نہ چھوڑیں، کیونکہ دیکھیں آپ پر بھروسہ ہے۔ اگر آپ عدل و انصاف کو چھوڑیں گے تو یاد رکھیے گا معاشرہ بگڑ جائے گا، معاشرہ خراب ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، اور بہت سارے نقصانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو برکت عطا فرمائے۔ جو باتیں بیان کی گئی ہیں اس پر عمل کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو عدل و انصاف کے ساتھ ہر کام کو لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنا خاص خیال رکھیں۔ ہمارا پیارا FGN چینل دیکھتے رہیں، دکھاتے رہیں۔ ملیں گے انشاءاللہ الکریم ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا پیغام